تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ اس کا یہ چھٹا رکوع اور آیت نمبر 59-59۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر مختلف زمانوں میں مختلف حالات میں جو نعمتیں مبذول فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا تذکرہ یہاں پر چل رہا ہے۔ تقریباً 10-12 نعمتیں موٹی موٹی ان کا آپ کے سامنے تذکرہ ہو چکا، جن میں سے ایک وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اس جہان کے تمام لوگوں پر ہم نے تمہیں فضیلت دی تھی، اور دوسری کہ تمہیں فرعون سے نجات دی، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور تیسری وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے سمندر کو تمہارے لیے شق کر دیا، پھاڑ دیا، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کر دیا اور تم کو نجات دی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام 40 رات کا جب وقت لے کر طور پہاڑ پر گئے تو اللہ رب العزت نے اس مدت میں ان کو تورات عطا فرمائی، اور تم نے شرک کا ارتکاب کیا، پھر بھی اللہ نے تم کو معاف کیا، اور اس کے باوجود جب حد سے زیادہ بڑھے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بطور سزا کے، بطور توبہ کے انہیں آپسی قتال کا حکم دیا گیا کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان کو قتل کیا جائے، یہاں تک کہ صبح سے شام تک کے بعد روایت کے اعتبار سے صبح سے لے کر اشراق کے وقت یا چاشت کے وقت تک یہ قتل و قتال ہوتا رہا، اور تقریباً 3000 یا 12000 یا 70000 اس کے اندر اس طرح قتل ہوئے، پھر جن کو بعد میں شہادت کا درجہ دیا گیا۔ اسی طرح تم لوگوں نے اس وقت بڑی ہی نازیبا حرکت کی جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر لے کر کے 70 آدمی ہو گئے، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو گئے، گفتگو سنی، لیکن وہ لوگ کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے پھر تم پر موت مسلط کی، آسمان سے کڑکدار آواز آئی، زمین سے زلزلہ برپا ہوا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے تم کو زندہ کیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ اسی طرح اس میدان کے اندر جو لگتگ صحرا تھا بالکل ایک دم، اور نہ کوئی درخت، نہ انسانی زندگی گزارنے کا کوئی سامان، دور دور تک کچھ بھی نہیں، اس میدان تیہ کے اندر جزیرہ نمائی سینا کے اندر وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، آسمان سے بہترین اچھے ٹھنڈے بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، کھانے کے لیے میٹھی چیز شہد کی طرح جو دھنیے کے بقدر ہوتی تھی، من، وہ تمہیں عطا فرمائی، وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہاری گوشت کا انتظام کیا، اعلیٰ قسم کی گٹریں تم کو کھلائی،
कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, मकसद ये था अल्लाह का दिया हुआ खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन उसके बावजूद वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, तुमने फिर नाफरमानी की और जुल्म कर बैठे कि मूसा अलैहिस्सलाम से तरह तरह की फरमाइशें शुरू कर दी। उसके बाद हमने तुम्हें हुक्म दिया कि किसी शहर के अंदर जाओ, जो भी शहर हो, उरैहा हो, मुल्क शाम हो, ईलिया हो या और हो, और हुक्म ये था कि ज़बानी शुक्र अदा करते हुए जाना और अमली शुक्र अदा करते जाना। ज़बानी शुक्र तो ये था हित्ततुन कहना कि अल्लाह हमारी तौबा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, और चूँकि अल्लाह ने शहर तुमको फतह में दिया है इसलिए आजिज़ी के साथ सर झुकाते हुए सजदे की हालत में, यानी झुक कर के जाना। तुमने इस हुक्म को भी बदल डाला, बजाय झुकने के घिसट कर सुगीन के बल शहर के अंदर दाखिल हुए और बजाय हित्ततुन कहने के हिंततुन फी शारिन जुमला बदल डाला बतौरे, और उस जुमले को बतौरे मजाक के इस्तेमाल किया। तो इन तमाम बातों का जिक्र आप हजरात के सामने आ चुका है। अल्लाह फरमाते हैं जब उन्होंने ये किया तो जिन लोगों ने नाफरमानी की थी फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस समा, आसमान से हमने ताऊन, एक बीमारी होती थी, वो उन पर मुसल्लत की। बिमा कानू यफ़सुकून, उनके हद से तजावुज़ करने की वजह से। यहाँ तक तो आपके सामने आ ही चुका था। ये तो मैंने इसलिए कि बीच में चूँकि 2 दिन नागा रहा है, मैं घर चला गया था, तो उससे ताकि रब्त हो जाए और जहन कबूल करने के लिए तैयार हो जाए आगे की बात को। आज का जो सबक है उसका खुलासा ये है कि उसी मैदान के अंदर मन व सलवा भी है, सब कुछ है, लेकिन पानी इंसानी ज़रूरत और इंसानी लाइफ के लिए सबसे अहम चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर फरमाया है वअंज़लना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, कि हमने आसमान से पानी उतारा, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, और हमने हर चीज़, हर जिंदगी का दारो मदार पानी के ऊपर रखा है। ये साइंस की बुनियाद है। आज जो साइंस कहता है कि पानी लाइफ के लिए ज़रूरी है, या आपने दीवारों पर लिखा हुआ देखा होगा जल ही जीवन है, क्या मतलब, यानी कि पानी ही इंसान की लाइफ और जिंदगी है। ये सब जुमले कुरान पाक की नकल है, क्योंकि कुरान पाक में तो 1443 साल पहले कहा है वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य। हय्य कहते हैं जिंदगी को, यानी लाइफ का अगर तस्वुर है तो पानी वहां पर जरूर होना चाहिए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि लोग चांद की तरफ और खलाओं की तरफ सफर कर रहे हैं। सबसे पहली खोज ये है कि वहां पानी है भी या नहीं। उनको डर है अगर चले भी गए तो पानी का इंतजाम कहां से करेंगे। तो पानी के ऊपर चूंकि हर चीज का दारोमदार है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी की नीमत भी बनी इसराइल को उसी सहराए सीना के अंदर, जजीरा नुमाए सीना के अंदर अजीब तरीके से पानी का इंतजाम किया। सूरत हाल ये हुई उनके साथ जब वो बनी इसराइल मिस्र से निकल कर के आए, फिरौन गरक हो गया, तो जाहिर बात है उनके साथ मवेशी जानवर भी थे, है ना, उनके साथ बच्चे भी थे, औरतें भी, खुद भी। तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा का मजमा है। इतने लोगों की पानी का मसला अजीब मसला है। तो ये लोग पानी की तरफ में, पानी खत्म हो गया उनके पास, तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। अब इस वाक़ये को सुनाने का मकसद एक तो अल्लाह अपनी नीमत को बयान करना चाहता है, और दूसरा मकसद ये है कि उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी की और थोड़ी सी गुस्ताखी भी की कि जिस रब ने उन्हें मुफ्त में मन और सलवा खिलाया है वही रब उनके लिए पानी का भी इंतजाम करेगा। ज़्यादा बेसब्रा होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इंसान फितरतन मजबूर है। कुरान खुद कहता है खुलिक़ल इंसानु अजूला, इंसान को जल्दबाज बनाया ही गया है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिस रब ने हमारा सब कुछ इंतजाम किया वो पानी का भी इंतजाम करेगा। बस अनजाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जाकर के एक तरीके से चढ़ाई कर दी कि यहाँ इस बयाबान जंगल के अंदर पानी नहीं, यहाँ भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे, ये है वो है।
تو اس واقعے کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ بے صبری کی ضرورت کیا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے تم کو نکالا ہے، چونکہ سورۃ الشعراء کے اندر آئے گا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلو. مطلب یہ ہوا کہ وحی اللہ کے حکم کی وجہ سے نکلے ہیں لے کر کے، اور اللہ نے ساتھ ساتھ یہ میسج بھی دے دیا تھا فَاتَّبَعُونَ، تمہارا اتباع یعنی تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اس میں گھبرانے کی بھی کوئی بات نہیں. تو بہرحال یہ سب اکٹھے ہو کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے. پانی پانی چلانے لگے کہ پانی چاہیے، اس میدان کے اندر جانور بھوکے مر جائیں گے، ہم پریشان ہو جائیں گے، بچوں کا کیا ہوگا. اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون ان کے بھائی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کی، الہی پانی کا مسئلہ تو اہم مسئلہ ہے، کیا کریں، یہاں پر کوئی چشمہ نہیں، کوئی سمندر نہیں، کوئی ندی نالا نہیں، بحر کلثوم سے آگے نکل گئے تھے لوگ. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جو عصا تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو اگر تم زمین پر ڈالتے ہو تو کہیں سانپ بنتا ہے، یہ بھی ہمارے حکم سے بنتا ہے. اسی عصا سے کام چلاؤ. ایک چٹان تھی، ایک پتھر، کہ اس کے اوپر مارو اور پھر دیکھو اللہ رب العزت کی قدرت، اس سے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے گا. بعض کہتے ہیں کہ یہ جو عصا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے، اور وہاں سے تبرک کے طور پر، چونکہ انبیاء علیہ السلام کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تبرک ہوتی ہیں، وہاں سے وہ چلتے چلتے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور شعیب علیہ السلام نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا جب بکریاں چراتے تھے، تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا. اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جتنا قد موسیٰ علیہ السلام کا تھا 10 ہاتھ، اتنا ہی قد ان کے قد کے برابر تھا. اور اس میں 2 شاخ تھی اوپر لکڑی کی، جس طرح شاخ ہوتی ہے، اس طرح ایسے ٹیک لگا لیتے نا، اس طرح کی کچھ اس کے اندر شاخ بھی تھی. واللہ اعلم. یہ تو ہوئی عصا کی تحقیق. اب یہ جو پتھر ہے جس کے بارے میں آیا ہے انضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا کو پتھر پر مارو، اس پتھر سے کون سا پتھر مراد ہے؟ بعض فرماتے ہیں بعصاک الحجر، چونکہ معرفہ ہے، معرفے کا معنی ہوتا ہے متعین. انہوں نے فرمایا کہ یہ پتھر وہ ہے کہ جس پتھر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے اٹھا کر کے لائے تھے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے تھیلے میں یا ان کے پاس کوئی ایسا اور تھا کہ جس کے اندر رہتا تھا، جہاں جاتے تھے یہ پتھر بھی ساتھ رہتا تھا. یہ ایک قول بتا رہا ہوں مفسرین کا. پکی بات ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے چونکہ قرآن نے اس کی زیادہ ڈیٹیل بیان نہیں کی ہے، اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے ہم اس پر مبہم ہی ایمان رکھتے ہیں، بس اللہ جانے کیا شان ہوگی اس کی. بعض فرماتے ہیں کہ یہ چکور پتھر تھا، 4 کونوں والا، اور ہر سمت سے اس کے اندر سے 3 چشمے جاری ہوتے تھے، تو 3 3 چوک 12، یعنی ایک طرف سے 3، ایک طرف سے 3، ایک طرف سے ایک طرف سے. بعض فرماتے ہیں کہ پتھر کوئی مخصوص پتھر نہیں تھا، بلکہ الحجر پتھر کی جنس سے تھا. جہاں بھی موسیٰ علیہ السلام جاتے اپنا عصا کسی بھی پتھر پر مارتے تھے، وہیں سے چشمہ جاری ہو جاتا. بعض یہ بھی کہتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اسی صحرائے سینا کے اندر آج بھی کچھ سیاح بتلاتے ہیں کہ تقریباً زمین سے 15 فٹ اونچا ایک پتھر چٹان ہے، اور اس کے اندر سوراخ ہے. تقریباً اس زمانے میں وہ 24 تھے، 12 × 24، یعنی ایک طرف سے 2 چشمے پھوٹتے تھے. اب بھی زمانے کے گزرنے کے اعتبار سے کتنے سیلاب اور کتنی آندھی طوفان آئی، 20 سوراخ تقریباً اب بھی نظر آتے ہیں. بعض سیاحوں نے یہ کہا ہے جو وہاں گھوم پھر کے آئے کہ زمین سے تقریباً 15 فٹ بلند یہ پتھر ہے، اور اس سے
موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے چشمے کے نکلنے کے آثار اور نشانیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ سعید بن جبیر ان کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس کا ذکر سورۃ الاحزاب کے اندر آنے والا ہے۔ وہ پتھر کون سا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگ، ظاہر بات ہے منافق تو حضور کی امت کے اندر بھی تھے، اس کے اندر بھی ہوں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام ہر نبی شریعت کا پابند ہوتا ہے، وہ نافرمانی نہیں کرتا اللہ کی، تو اپنا جسم بالکل چھپا کر کے صحیح طرح رکھتے تھے پردے کے ساتھ۔ اور قوم کے لوگ تو ایسے تھے جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ نیکر پہنتے ہیں، بہت سے لوگ تالابوں میں ننگی نہا لیتے ہیں، ان کو شرم نہیں ہوتی کچھ بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام احتیاط برتتے تھے کہ یار یہ تو بے پردگی ہے۔ تو ظاہر بات ہے ان کی احتیاط کی وجہ سے وہ موسیٰ علیہ السلام پر کہ بھائی کوئی نہ کوئی نقص ہے ان کے اندر، اور یہ اس وجہ سے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، یعنی بجائے یہ کہ ان کو اچھا تسلیم کرتے، ان کے اندر عیب نکالنا شروع کر دیا۔ تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام کسی چشمے یا تالاب پر غسل فرما رہے تھے، تو انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر کے کسی پتھر کے اوپر رکھ دیے۔ یہ بخاری مسلم کے اندر واقعہ ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے اس پتھر کے اوپر اپنے کپڑے رکھے، اللہ کا حکم، وہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر کے چل پڑا، یعنی اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے نکلے کہ بھائی ٹھہر جا، مجھے میرے کپڑے دے، اس طریقے سے، یہاں تک کہ قوم کے کچھ افراد انہوں نے ان کو اس حالت میں دیکھا اور کہا کہ بھئی ہم غلطی پر تھے، موسیٰ علیہ السلام تو ٹھیک تھے، یعنی وہ اس کو عیب بھی نہیں سمجھتے تھے برہنہ ہونے کو، ایسی حالت ان کی تھی۔ تو بعض فرماتے ہیں کہ اس پتھر کو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کو اٹھا لیجیے موسیٰ علیہ السلام سے، جب ان کے کپڑے واپس کیے، اور اس سے ہم اب ایک خاص کام بھی لیں گے تمہارے لیے، یہ تو اللہ کی قدرت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی، سعید بن جبیر اور بعض لوگوں کی رائے یہ بھی ہے، تو وہ پتھر اٹھا لیا اور وہ ساتھ رہتا تھا۔ تو اسی پتھر کے اوپر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اسی پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو اس میں اتنے سارے قول ہیں، بعض کہتے ہیں کوئی خاص پتھر نہیں تھا، جہاں جاتے تھے کسی پتھر پر بھی مارے وہاں سے پانی نکلتا تھا، بعض کہتے ہیں کہ اس کو طور پہاڑ سے اٹھا کر کے لائے تھے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اسی وادی سینا کے اندر تقریباً 15 فٹ اونچی چٹان تھی جو وہیں پر رہتی تھی، بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جہاں جاتے ان سے پہلے وہ پتھر وہاں پہنچ جاتا تھا۔ یہ سب معجزات ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیے، حدیبیہ کے موقع پر مشرکین نے کہا کہ آپ مکے میں نہیں جا سکتے، اور وہاں جو پانی کا چشمہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور تقریباً 14 یا 1500 صحابہ ہیں، اونٹ ان کے ساتھ، یعنی کہ جانور بھی ساتھ ہیں۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب، پانی کا مسئلہ ہے، پانی ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ تو باقی ہوگا، فرمایا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک پیالہ منگایا، غالباً لکڑی یا پتھر کا پیالہ تھا وہ، اور آپ نے اپنے ہاتھ اس کے اندر ڈالے اور فرمایا کہ جو کچھ بھی کسی کے پاس پانی ہے وہ لا کر کے اس میں ڈال دے۔ تو مشکیزے میں چند قطرے پانی تھا، قطرے، وہ ٹپکایا گیا اس کے اندر، نبی علیہ السلام نے اس طرح انگلی رکھی تو آپ کی 5 انگلیوں سے چشمے کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ تمام صحابہ سیراب ہوئے، جانوروں کو سیراب کیا، اور تقریباً 1500 کی تعداد تھی۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام کی انگلیوں سے بھی چشمہ جاری ہوا ہے، یہ معجزات تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر سے چشمے کا جاری ہونا بھی معجزہ ہے، اسی کا ذکر یہاں پر ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ پھر استسقا کہتے ہیں پانی طلب کرنا، بارش نہ ہو، حدیث کے اندر فرمایا جب قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے تو اللہ رب العزت ان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ اگر مویشی اور بچے نہ ہوں تو بارش نہ ڈالے اللہ، لیکن چونکہ بچے بھی ہوتے ہیں معصوم،
اور مویشی جانور بھی صحرا کے اندر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی وجہ سے بھی بارش برساتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں ہماری وجہ سے بارش ہو رہی ہے، نہیں، یہ جو صحرا کے اندر لاکھوں اربوں جانور موجود ہیں ان کی وجہ سے بھی بارش ہمیں ملتی ہے۔ سمجھے نہیں، اپنے آپ کو ہم ولی نہ سمجھے، کبھی ان کی وجہ سے بھی بارش ملتی ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ قوم بارش کے لیے دعا کر رہی ہے، بارش نہیں ہوتی، ایک ہرن آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتا ہے اور فوراً بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تو جانوروں کو بھی سنتا ہے، مخلوق ہے اللہ کی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ استسقاء کے اندر بس اصل دعا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری، اپنی غربت محتاجگی ظاہر کرنی ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں۔ دلیل ہے وہ حدیث انس بن مالک کی جو بخاری مسلم کے اندر ہے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، دیہاتی نے ہو کر کے کھڑا، مر گئے، بھوکے، ہے نا، قحط پڑ رہا ہے، آپ نے دعا فرما دی، بارش شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ایک ہفتے تک بارش ہوئی۔ اگلے ہفتے پھر وہی صحابی ہے کوئی اور کھڑے ہوئے کہ بالکل جل تھل ہو گیا، پانی ہی پانی ہو گیا، نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، یعنی اطراف میں ہو جائے، یہ دعا ہے، اگر کثرت سے بارش ہو تو بارش بند ہو گئی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے دعا کی ہے نبی نے تو مستقل نماز اور یہ چیزیں نہیں، لیکن جمہور امام مالک، شافعی، دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ استسقاء کی بھی خاص نماز ہے کہ اگر نہ ہو تو کسی میدان عیدگاہ کی طرف نکلے۔ عبداللہ بن زید المازنی کی وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ عیدگاہ کی طرف نکلے، آپ نے چادر پلٹی، یہ ہے وہ ہے۔ تو بہرحال اصل تو دعا ہی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، لیکن کبھی کبھی دوسرے ائمہ کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے نماز بھی پڑھ لی جاتی ہے، اگر زیادہ کوئی 2 رکعت نماز صلاۃ استسقاء۔ تو اس وقت اس واقعے کا ذکر ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے طلب کیا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے پانی، فَقُلْنَا، بس ہم نے کہا، یعنی اللہ نے کہا اضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا کو پتھر پر مارو۔ پتھر کی تشریح میں نے بتا دی کون سا پتھر تھا۔ فرماتے ہیں فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، بس جیسے ہی انہوں نے مارا تو فا تعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے، زیادہ دیر نہیں لگی۔ بعض روایت میں آتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام پتھر مارتے تھے تو عورت کے جو پستان ہوتے ہیں اس طرح پہلے اس سے کوئی چیز ظاہر ہوتی اور پھر اس سے ایک دم تھوڑا تھوڑا پھر بہت زیادہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، بس اس سے 12 چشمے بہ نکلے، ایک نہیں، 2 نہیں، اللہ نے اپنی قدرت 12 چشمے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنے مشرب، اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ بنی اسرائیل کی 12 جماعتیں تھی، کسی جماعت میں زیادہ افراد تھے، کسی میں کم تھے، ان کو بتا دیا گیا کہ یہ تمہارا ہے، دائیں طرف کا، بائیں طرف اس کا ہے، اس کا ہے، نام لے کر کے طے کر دیا ہوگا، یا اللہ نے ان کو بتا دیا۔ تو اس میں فائدہ یہ تھا کہ آپسی جھگڑے سے، انتشار سے حفاظت رہتی ہے۔ اگر ایک ہی چشمہ ہو تو آپ آدھا پڑ جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں پہلے پیوں گا، دوسرا کہتا ہے میں، تو آپس میں نقصان ہوتا۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں بھائی، تم الگ الگ لو اور لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیے جب پانی بھی مل گیا، من و سلوہ ساری چیزیں، تو اب اللہ کی طرف سے نعمتیں مکمل ہو گئی۔ اب انہیں حکم دیا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو۔ اس سے پہلے جب من و سلوہ تھا تو وہاں پر کلوا من طیبات ما رزقناکم، پینے کا ذکر نہیں تھا وہاں پر، ابھی چند آیت پہلے، لیکن اب پانی بھی مل گیا، اس نے فرمایا کلوا من طیبات، ہاں کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے۔ ویسے تو ہر رزق اللہ کا رزق ہے، لیکن وہ خالص اللہ کا رزق اس لیے تھا کہ اس میں کوئی محنت کرنی نہیں پڑتی تھی۔ انسان یہاں پر محنت کرتا ہے، گیہوں بوتا ہے، کاٹتا ہے، صاف کرتا ہے، پسواتا ہے، روٹی بناتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا انسان کو بھی لگتا ہے کہ ہمارا بھی کہیں نہ کہیں عمل دخل ہے، لیکن اس میں تو کچھ انسانوں کا عمل دخل تھا ہی نہیں، وہ تو ڈائریکٹ ایک دم ان کو ملتا تھا، بغیر محنت کے، بغیر کسی مشقت کے۔ اس لیے فرمایا کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ کیا مطلب؟
جب انسان کو مفت کی کوئی چیز ملتی ہے اور مدت تک ملتے رہے تو پھر شرارتیں سوچنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ نے کہا کہ کھاؤ، اللہ کا دیا کھاؤ اور اللہ کے گن گاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو. سیدھی بات ہے. اس نے تمہیں کھانے پینے کے تمام جھمیلوں سے فارغ کر دیا، اب تمہیں بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے جب پیٹ بھر جاتا ہے تو انسان کو شرارتیں سوچتی ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ساری معیشت، ساری چیزوں پر خود قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، دوسروں کو نہیں دیتا تو فساد پھیلتے ہیں. آج پوری دنیا کے اندر جو فساد ہے وہ جانتے ہی کس وجہ سے ہے کہ جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ اس پر کنڈلی مار کر کے بیٹھ جاتا ہے، دوسرے کو اس میں سے دینا نہیں چاہتا. بھائیوں کے اندر بھی یہی ہے، دوستوں کے اندر بھی یہی ہے. ایک بھائی کا کام اچھا ہے تو وہ دوسرے کو نظر انداز کے نہیں، اگر اس کو بھی شریک کر لیا تو یہ بھی تیرے برابر ہو جائے گا، اس لیے کچھ تفاوت رہنا چاہیے تھوڑا بہت. تو اس وجہ سے پھر دلوں کے اندر بغض اور ان تمام کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے اسلام کی پاکیزہ تعلیمات یہ ہے کہ مل بانٹ کر کے کھاؤ. اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا زمین میں فساد پھیل جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو اس کی تمام نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.